اب دوسرا ایلیمنٹ جو آتا ہے میوزک کا، اکثر سوال ہوتا ہے کہ میوزک بنا ہے تو کیسے مارکیٹنگ کریں، کیا کریں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ جل شانہ نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن یشتری لہو الحدیث، کہ جو بیکار قسم کی چیزوں کو خرید لیتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں. یعنی ان کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کچھ اور کام میں لگا کر اللہ کے راستے سے دور کر دیں. تو اس کی بہت ساری احادیث میں صحابہ اکرام کی تشریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ لہو الحدیث سے مراد میوزیکل انسٹرومنٹ ہے. ہوتا یہ تھا کہ اس دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھتے تھے تو لوگ اس کی طرف مائل ہوتے تھے، لیکن اب غیر مسلم بھی سننے کے لیے آتے تھے. تو لوگوں نے سوچا کہ کس طرح لوگوں کو قرآن سننے سے اٹریکٹ ہونے کے لیے بچانا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ پہلے زمانے میں جو گانے بجانے والی ہوتی تھی ان کو مغنیاں کہا کرتے تھے، تو ان کو امپورٹ کیا ڈفرینٹ ممالک سے اور ان کے جو ہے کانسرٹ رکھوائے مشرکین مکہ نے، اور لوگوں کو کہا کہ تم بجائے وہاں قرآن سننے کے جانے کے یہاں پر گانے آ کے سنا کرو. تو ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ قرآن سننے سے رہ کر ان کانسرٹ میں چلی گئی. اب وہ قرآن سننے جائیں گے تو وہ متاثر کے مسلمان ہو جائیں گے. تو یہ اس وقت کا ایک ٹول تھا. آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنا انسان جو ہے وہ گانے سنتا ہے اتنا اس کے دین سے دوری اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو شراب پئیں گے اس کا نام بدل کر، میوزک استعمال کریں گے اس کا نام بدل کر. یعنی کرنا وہی ہے لیکن چونکہ مسلمان ہیں اور ڈر لگتا ہے تو اس کا نام بدل دیں گے. اب نام بدلنے سے چیز تو نہیں بدل جائے گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان پر اللہ کے عذاب آئیں گے کہ اللہ ان کو مونکیز یا پگز بنا دیں گے. اب یہ کیسے ہوگا؟ اب ہمیں تو نظر نہیں آتا. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کا چہرہ ہی بدل جائے، بعض اوقات اس کی کریکٹرسٹکس بدل جاتی ہے. صحیح جی، کہ منکی کیا ہوتا ہے وہ نقلیں اتارتا ہے، تو انسان کے اندر انوویشن ختم ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کی نقل کرنے لگ جاتا ہے. پگز کے اندر جو ہے نا حیا نہیں ہوتی ہے، تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے کسی پر تو اس کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے. تو ان جانوروں والی کوالٹیز بھی ایسے لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے جو میوزک سن رہے ہیں یا وائن پی رہے ہیں یا اور گناہ کر رہے ہیں. تو یہ احادیث میں بتایا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وی شوڈ بی ویری مچ کانشیس کہ ہم میوزک سے بھی بچ رہے ہوں. لیکن میوزک سے بچتے ہوئے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے میوزک کہتے کس کو ہیں. تو میں نے ایک دارالعلوم کراچی کا ایک فتویٰ یہاں پر شیئر کیا ہے. یہ سلائڈ جب آپ زوم کریں گے تو آپ واضح ہو جائے گا. تو اس میں ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ میوزک کہتے کس کو ہیں. تو اگر ہم اس کو ریڈ آؤٹ کر سکیں، کوئی لاؤڈلی کوئی ریڈ کر دے، اس کی تعریف کیا لکھی ہوئی ہے؟ ویزیبل ہے؟ نہیں ویزیبل نہیں ہے سلائڈ. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ عرف میں موسیقی ان اصول و ضوابط، یعنی انہوں نے اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے ڈیفینیشن ہے کیا موسیقی کی اسلام میں، کہ موسیقی جو ہے نا وہ اس رولز کا یا اصول و ضوابط کا نام ہے جن پر ایسے آلات اور دھن پیدا کیے جاتے ہیں جن سے مقصود انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو بتا رہے ہیں نا، جو چیز ایمفیسائز کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ موسیقی کے رولز ہوتے ہیں. اگر آپ جائیں نا تو کورسیرا پہ جائیں وغیرہ تو وہاں پر موسیقی کے کچھ کورسز پڑھائے جا رہے ہیں. تو وہ موسیقی از اے آرٹ، ایک پوری سائنس ہے، اس کے رولز ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ صرف انسٹرومنٹ ہی موسیقی نہیں ہوتا، بلکہ ایک اس کی خاص فریکوینسی، خاص رولز ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس ویو لینتھ پہ اس پچ کو پروڈیوس کرنا ہے تو یہ ایک آواز ہو جائے گی جس سے انسان جو ہے وہ اس کے سینسز جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں اور پھر وہ اس میں گم ہو جاتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا ٹائپس بتائی ہیں کہ کون سی موسیقی جائز ہے کون سی ناجائز ہے. تو ہم اس کو تھوڑا سا اور ریڈیبل کرنے کے لیے یہاں پر ہم چلے جاتے ہیں کہ ایک اور کتاب ہے جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب کی پوری ڈیٹیل بک ہے اسلام اور موسیقی، اور میرے خیال سے ہر مارکیٹنگ پرسنل جو بھی مسلم ہو اس کو یہ کتاب مسٹ ریڈ ہے. کہ یہ تقریباً 400 پیجز کی ہے جس میں ڈیٹیل میں پورا بتایا کہ موسیقی کیوں منع ہے، اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے، اور جو موسیقی کو جائز کہتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں، ان کی کاؤنٹر آرگومنٹس کیا ہیں. بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے. اور جو کچھ صوفیہ اکرام قوالی سنا کرتے تھے ان کی کیا ریزنز تھے وغیرہ وغیرہ.
تو اس کا جو سمری کنکلوژن جس چیپٹر میں لکھا ہے، میں نے اس کے ایکسٹریکٹ یہاں پر لکھے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک جس پر امت کا اتفاق رہا ہے کہ گانا کون سا حرام ہے، تو انہوں نے لکھا کہ ہر وہ گانا جو محض لہو لعب. اچھا میں یہاں پر مسئلہ ہے کہ ہم سب پاکستان میں تو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اردو سمجھنے والے تھوڑے کم ہو گئے نا. ٹھیک ہے، تو لہو لعب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اردو ہی ہے، کسی زمانے میں یہ اردو بولی جاتی تھی. یہ لہو لعب کا مطلب ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو، لایانی. لایانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان نیسیسری ایکٹنگ، یا کوئی ایسے ایکٹ جس کا دنیا آخرت میں فائدہ نہ ہو، یا کوئی صحیح دینی یا دنیاوی غرض نہ ہو. یعنی وہ موسیقی جو کسی صحیح پرپس کے لیے نہ ہو، اور یا تو وہ موسیقی کے آلات پہ گائی جائے یا اس کی ترتیب پہ گائی جائے. ٹھیک ہے، اصل میں اس کو اتنی ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے بھی ووکل سنی ہوں گی کہ وہ ووکلز ہوتی ہیں کہ بغیر انسٹرومنٹل ہوتی ہیں، لیکن وہ میوزک کے قواعد پر ہوتی ہیں، ان کی رولنگز پر ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ بھی شرعاً الاؤ نہیں ہے. اور وہ انسٹرومنٹ جو موسیقی کے لیے بنائے گئے ہوں وہ الاؤ نہیں ہے. لیکن وہ انسٹرومنٹ جو موسیقی کے لیے نہیں بنائے، جیسے آپ کہتے ہیں نا ڈف، آپ نے دیکھا ہوگا ڈف اور بیٹس ہوتی ہیں ناچ نشید میں، وہ کیوں الاؤ ہیں؟ حالانکہ ڈف بھی آج کل ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب پروفٹ کے ایرا میں ڈف جو تھا نا وہ میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں تھا. پروفٹ کے ایرا میں ڈف جو تھا وہ ایک اناؤنسمنٹ کا ایک انسٹرومنٹ تھا کہ جنگ ہونے لگتی تھی تو اس میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی اس ڈف کے ذریعے. تو اس ڈف کو شادیوں میں استعمال کیا جاتا تھا. تو وہ چونکہ میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں تھا اس لیے وہ الاؤ تھا. آج بھی اگر ڈف ہو اور اس میں جھنکار نہ ہو تو وہ الاؤ ہے. لیکن اگر کوئی اور میوزیکل انسٹرومنٹ ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ الاؤ نہیں ہے. تو ہم نے دو چیزیں کنکلوڈ کی. اس کو میں تھوڑا سا دوسرا وے میں یہاں مینشن کر دیتا ہوں کہ اینی انسٹرومنٹ دیٹ آر ایٹ ٹائم یوز ان فار اناؤنسمنٹ اینڈ ٹائم یوز فار میوزک از الاؤڈ. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سمپل را ڈف ہے لیکن اس میں جھنکار نہیں ہے. ایک ڈف وہ ہوتا ہے جس میں جھنکار ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر آخر میں کچھ ایسے لگے ہوتے ہیں جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں، تو وہ الاؤ نہیں ہے. سمپل را ڈف جو ہوتا ہے وہ الاؤ ہوتا ہے. پھر اسلامک نشید ہیں جس میں بیٹس ہوں ڈف کے اوپر ہوں. پھر ہیومن ساؤنڈ دیٹ ڈو ناٹ ریزمبل دا ساؤنڈ آف میوزیکل انسٹرومنٹ، یعنی اگر انسانی آواز ہے لیکن میوزیکل انسٹرومنٹ سے مکس نہیں ہو رہی. جیسے کہ بیٹ باکسنگ ہے تو وہ تو پیورلی میوزک سے ریلیونٹ ہے نا، لیکن اگر وہ ہیومن ووکلز ہیں لیکن وہ میوزک سے ریزمبل نہیں ہو رہی تو وہ بھی الاؤ ہیں. پھر ساؤنڈ آف اینیملز ہیں یا ہارس کی نہیں ہے یا برڈز کی آواز ہے وہ بھی الاؤ ہے. پھر نان لیونگ تھنگ کی جو آواز ہے جیسے گنز ہیں، جو کارز کی ہے، یا جو ہے نا کوئی چیز گر رہی ہے، کوئی شیشہ ٹوٹ رہا ہے، اس کی جو ہے آوازیں اگر استعمال کی جائے تو یہ الاؤ ہے. اب دیکھیں ایک لائن بڑی ہے جو پرمیزیبل ہے، ٹھیک ہے. امپرمیزیبل کیا ہے؟ صرف میوزیکل انسٹرومنٹس جو کہ صرف یوز ہو رہے ہیں فار انٹرٹینمنٹ پرپز اینڈ ڈانسنگ پرپز، اینڈ وہ ووکلز جو میوزک کے ریزمبل کر رہی ہیں. بس دو چیزیں منع ہیں اور باقی سب جو ہے وہ الاؤ ہے.